اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ التکویر کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت 14 میں ہم نے جانا علمت نفس ما احضرت، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ آیت 15 میں ہم نے دیکھا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی۔ So I swear by the retreating stars. No indeed, I swear by the alternating stars. I swear by the receding stars. اب آج الجوار الکنس، الجوار چلتے رہنے والے، الجوار چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے یعنی ستاروں کی، الکنس پیچھے ہٹنے والے، الجوار الکنس پھر چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی، الجوار الکنس جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، الجوار الکنس سیدھے چلیں تھم رہیں، الجوار الکنس چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، الجوار الکنس جو چلتے رہنے والے چھپ جانے والے ہیں، الجوار الکنس اور چھپ جانے والے تاروں کی، الجوار those that run، الکنس and those that disappear، الجوار الکنس those that run their courses and disappear، الجوار الکنس those that run their course and set، الجوار الکنس جو چلنے والے ہیں چھپ جانے والے ہیں۔ الجوار الکنس یہ انہی ستاروں کی مزید صفات کا بیان ہے۔ جواری کے معنی چلنے والے کے ہیں اور کنسن جمع ہے کانسن کی، جو ہرن کے چھپ جانے کے لیے آتا ہے۔ کنست النجوم کے معنی ہوں گے ستارے اپنے مدار میں چلے اور چل کر اپنے ٹھکانوں میں روپوش ہو گئے۔ الجوار الکنس کے اندر ایک ہلکا سا اشارہ اس نقل و حرکت کی طرف بھی ہے جو یہ ستارے شیاطین کے تعاقب میں کرتے ہیں جب وہ استراق سما کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ سورۃ الملک کی آیت 5 میں دیکھیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے انہیں شیطانوں کے مارنے کے آلے بنایا، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الجوار الکنس چلتے رہنے والے چھپ جانے والے ہیں۔ تاروں کے طلوع کے وقت کے لیے خنس اور غروب کے وقت کو کنس کہتے ہیں، تو یہ طلوع اور غروب کے درمیان اپنے فلک میں گردش کرتے ہیں۔ یہاں ستاروں کی رفتار اور ان کے طلوع و غروب کو اس بات کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے کہ قرآن وحی الہی ہے نہ کہ القائی شیطان۔ ان کا مقررہ وقت پر طلوع و غروب اور ان کی رفتار میں باقاعدگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ قانون الہی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ستارے اور سیارے اپنے حیرت انگیز طبعی قوائف کی بنا پر انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں، لیکن انسان کے غور و فکر کا انداز یہ رہا ہے کہ ان کو وہ
متصرف بالذات مان کر ان کی پوجا کرتا ہے اور ان سے شگون لیتا رہا ہے، جس کی بنا پر علم جوتش ایسٹرالوجی کو فروغ حاصل ہوا اور کہانت سود سینگ کی گرم بازاری ہوئی۔ اس طرح انسان کے بھٹکنے کا سامان ہوتا رہا۔ پھر انسان ان کی ساخت اور ان کے فاصلے وغیرہ کے بارے میں معلومات کے ڈھیر لگاتا ہے، جس کی بنا پر علم فلکیات ایسٹرونومی کو فروغ ہوا اور سائنس نے خوب ترقی کی۔ یہ صورت انسان کے لیے مفید ہوئی تو بس اس کی معلومات میں اضافے کی حد تک۔ اس سے انسان اپنی اور کائنات کی اصل غایت معلوم کرنے کے متعلق سے کوئی رہنمائی حاصل نہ کر سکا۔ قرآن غور و فکر کا جو انداز اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان کے مشاہدے سے ان کے خالق کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرے، کیونکہ یہ ستارے اپنے خالق کی عظیم و شان صفات کا مظہر ہیں۔ جس طرح ایک حسین ترین تصویر کو دیکھ کر اس کے مصور یعنی آرٹسٹ کی فن تصویر میں مہارت کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح ان درخشاں ستاروں کی صناعی اور ان کے حیرت انگیز نظام کو دیکھ کر خالق کائنات کی صفت قدرتی، صفت ربوبیت، صفت علم، صفت فرما روائی، صفت عدل، صفت حکمت اور اس طرح کی دوسری صفات کی ابتدائی معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ بلفظ دیگر ستارے اپنے خالق کا جو تعارف اپنی خاموش زبان سے کراتے ہیں، وہ قرآن کے بیان سے جو خالق کی کائنات کا مکمل اور تفصیلی تعارف پیش کرتا ہے، کامل درجہ ہم آہنگ ہے اور یہ اس کی حقانیت کا بین ثبوت ہے۔ پھر کمال درجے کے اس حکیمانہ کلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انسانی تصنیف ہے یا شیطانی وساوس کا نتیجہ ہے، یا اس بنا پر کہ وہ قیامت کی آمد کی خبر دے رہا ہے، اسے کہانت پر محمول کرنا حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کیسی مذموم کوشش اور کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ الجوار الکنس، پھر چلنے پھرنے والے چھپ جانے والے ستاروں کی جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں، سیدھے چلیں تھم رہیں، اور چلنے اور پھر چمک کر چھپ جانے والے ستاروں کی، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی۔ Those that run their courses and disappear, those that run their course and set۔ دعا کے ساتھی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عطا کردہ نشانیوں پر اس طرح غور و فکر کرنے کی توفیق دے جس سے ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔